ہم اکثر و بیشتر اپنے نیک اعمال جو ہیں، عبادات و ریاضات جو ہیں، صوم و صلات جو ہیں، جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ ادھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، عبادات و ریاضات کرتے ہیں، وہیں اپنی معاشرتی زندگی کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرمودات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داریاں توڑنے والا جو ہے، قطع رحمی کرنے والا جو ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، صدقات و فطرات دیتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، سخاوت کرتا رہے، مگر وہ رشتہ داریاں ختم کرنے والا بنا رہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے والا بنا رہے، ان سے تعلق منقطع کرنے والا بنا رہے، تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بالخصوص آج میں نے جس رشتے کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کا درس دینا ہے وہ بہنوں کا رشتہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر الا ماشاء اللہ اپنی بہنوں کو نیگلیکٹ کرتے، نظر انداز کرتے نظر آتے ہیں۔ بھائی کے پاس بڑا مال ہے، بہن غریب ہے، بھائی کو اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے مال سے اپنی بہن کی معاونت کرنے کی بجائے اس کو اس کے باپ کی وراثت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حق دیا ہے وہ حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بہن وہ حق مانگ بیٹھے تو بھائی قطع تعلقی کی دھمکیاں دیتا ہے، پھر میرے گھر میں داخل نہ ہونا، میرا جینا مرنا ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت 3 بہنیں عطا فرمائے، یا جس شخص کا باپ بوڑھا ہو، کمزور ہو، اور اس کی بہنوں کی نگہداشت اس کے ذمہ آ جائے، وہ اپنے 3 بہنوں کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 ہی بہنیں ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، میں اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی بہن ہو ہی ایک، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایک بہن کے ساتھ ہی حسن سلوک کر لے، اس کے حقوق کی پاسداری کرے، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ کا نبی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت کے وعدے فرما رہا ہے، اور آج ہم اپنی بہنوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اپنی سگی بہن کوئی نہیں تھی۔ اماں حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کی رضائی ماں ہیں، آپ نے ان کو دودھ پلایا ہے، اور اماں حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، وہ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہیں۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں شیمہ کا نکاح ہوا، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی، اس قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ اسیر ہو گئے، وہ قیدی بن گئے، اور اس وقت
یہ قانون تھا، یہ رواج تھا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا جاتا تھا۔ شیما رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کا جو سردار تھا، اس نے اپنے جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ آج ہم بھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کوئی رفاع عامہ کا کام ہو، محلے والوں سے کہتے ہیں بھی تعاون کرو، ہر گھر میں جا کے 200 400 500 روپیہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیما رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کے سردار نے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا اور گھر گھر جا کر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کروا سکیں۔ چندہ اکٹھا کرتے کرتے وہ سردار حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھی پہنچ گیا اور کہنے لگا، شیما، ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں نے قید کر لیے ہیں، ان کو چھڑانے کی غرض سے چندہ جمع کیا جا رہا ہے، اور چندہ جمع کرنے کے سلسلے کے اندر تمہارا بھی اتنا حصہ بنتا ہے، اتنا مال جو ہے وہ عطا کرو تاکہ ہم اپنے قیدیوں کو آزاد کروا سکیں۔ حضرت شیما نے پوچھا کہ اس قبیلے کا، مسلمانوں کا سردار کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ ان کے سردار کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ اگر اس قبیلے کے سردار کا نام محمد ہے تو پھر تمہیں چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شیما کو ساتھ لے چلو، اس سردار سے ملاقات کروا دو، میں بغیر فدیے کے تمہارے قیدیوں کو آزادی دلا دوں گی۔ اب ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان براجمان ہیں، سیکورٹی پر صحابہ مامور ہیں، جنگی دستے اور اسلحہ سے مزین لوگ جو ہیں وہ حفاظت پر مامور ہیں۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور بڑے روب سے، بڑے ناز سے، بڑی اداؤں سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ روکنے والا روکتا ہے، آپ فرماتی ہیں، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں حضور کی بہن شیما ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ میں جلوہ گر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اطلاع دی گئی کہ حضور کوئی عورت آپ سے ملنا چاہ رہی ہے اور وہ چلی آ رہی ہے اور دعویٰ یہ کرتی ہے کہ میں تمہارے سردار کی، تمہارے نبی کی بہن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جلدی کرو، اس کو لے کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مسند پر تشریف فرما تھے، آپ اپنی مسند سے اٹھے، اپنی کالی کملی اتار کر بچھائی اور اپنی بہن شیما کو اس پر براجمان فرما دیا اور کہا، شیما کس سلسلے میں آئی ہو؟ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی، اے میرے پیارے بھائی، مجھے علم ہوا ہے کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں قید ہیں، تو میں اپنے قبیلے کے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیما تجھے اس مقصد کے لیے میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر تو پیغام ہی پہنچا دیتی تو میں تیرے پیغام پر ہی تیرے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیتا۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو اپنے صحابہ کے ساتھ مشاورت فرمائی ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ مسلمانوں نے جنگ کی، کفر کے ساتھ وہ لڑے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اتنا بڑا معاملہ، اور حضور نے اپنے صحابہ سے مشاورت نہیں کی بلکہ کہا کہ شیما اگر تو مجھے پیغام ہی پہنچا دیتی تو میں تیرے قبیلے کے لوگوں کو رہائی عطا فرما دیتا، بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، شیما کے قبیلے کے جتنے لوگ قید ہیں سبھی کو آزادی عطا فرما دو، رہائی عطا فرما دو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن شیما کو رخصت کرتے ہوئے اتنے تحائف عطا کیے کہ 70 اونٹوں پر وہ تحائف لادے گئے
اور بکریوں کے ریوڑ حضور علیہ السلام نے حضرت شیمہ کے ساتھ بھیج دیے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ حضور نے اپنی اس بہن کو عطا فرمایا ہے جو سگی بہن بھی نہیں تھی، رضائی بہن تھی، اور میرے لیے اور آپ کے لیے ایک مثال پیش کی ہے، ایک نمونہ پیش کیا ہے، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامران ہونا چاہتے ہو، میں اللہ کی رضا چاہتے ہو، میں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، میں اللہ کی جنت چاہتے ہو، میں اللہ کا فضل چاہتے ہو، میں اللہ کا کرم چاہتے ہو، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو، میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں۔ حضور نے تو ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ درس دیا ہے، مگر آج ہم اپنی بہنوں کا جو قرآن اور نبی کا فرمان حق رکھتا ہے، اپنے مال میں سے بھی نہیں، اپنے باپ کے مال میں سے ہم وہ مال بھی، وہ اس کا حصہ بھی عطا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حال ہی میں یاد رکھیے گا، میں جو بات کرتا ہوں اس کا مقصد جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کی غیبت یا کسی کی تحقیر کرنا یا کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے اس پر نشاندہی کروں تاکہ لوگوں کو اصلاح کا موقع مل سکے، وہ چاہے میرے بڑے کیوں کوئی قریب کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر بھی ہلکی سی بھی کوئی معاملہ دیکھتا ہوں تو میں اسی مسئلے کو اگلے ہی دن درس کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ بھائی افضل اس چیز کے گواہ ہے، بیٹھے ہوئے بھائی افضل، ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی کو قریب ہے، چاہے مجھے کوئی سحری بھیجنے والا ہے، کوئی افطاری بھیجنے والا ہے، بڑی محبتیں کرنے والا ہے، اگر اس کے اندر میں ہلکی سی بھی لفظ دیکھتا ہوں تو بغیر نام لیے اگلے دن وہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح۔ حال ہی میں ہمارے ایک ساتھی جو ہیں وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب ان کی جائیداد ہے، ان کا بینک بیلنس ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، ان کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اب وراثت کے معاملات جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ بیٹیوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں لڑائی جاری ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر بیٹا اپنی بہنوں کا حق دبا جائے گا، کھا جائے گا، تو اگلے جہان کے اندر اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ نمازیں روزے حج زکوٰۃ کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے اور عمرے کرتا رہے، مگر بیٹی کا حق ادا نہ کرے، بہن کا حق ادا نہ کرے، بہن کے مال پر قبضہ کر کے سانپ بن کر بیٹھا رہے، تو اس کو حج اور زکوٰتیں اور فطرانے اور عمرے فائدہ نہیں دیں گے۔ اس کے لیے وہ عمل ہی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہنوں سے محبت کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے فرمودات ہیں کہ جب بہنوں کے گھر جایا کرو، تحفے تحائف لے کے جایا کرو، چاہے غریب ہو، جس سطح سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس لیول سے بھی جس سٹینڈرڈ سے بھی آپ کا ریلیشن ہے، اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ، کوئی تحفہ، کوئی پھل، کوئی فروٹ اپنی بہن کے گھر لے کے جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ اور پھر بہنوں پر مال خرچ کرنا جو ہے یہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ مال رائے گاں جائے گا، وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور اس سے آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اور آج ہم اپنی بیویوں کے کہنے پر اور اپنی بیویوں کے پیچھے چلنے پر اپنے سگے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی بڑا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر باپ بیمار ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے یا دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، جو ہی بھائی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے، وہ بہنوں کے فرائض کو سر انجام دینے کی کوشش نہیں کرتا، اور اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتے ہوئے وہ علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ یتیم بہنیں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی نظر آتی ہیں، طرح طرح کی مصائب کو جھیلتی نظر آتی ہیں۔ کبھی غور تو کرو، جس باپ کی تم اولاد ہو اسی باپ کی وہ بھی اولاد ہے۔ جس باپ کے مال پر تو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہے،
जिस बाप के माल को आज तू संभाले बैठा है और अपनी बहनों को उसके करीब नहीं आने देता, याद रख वो माल तेरे बाप का था। उसी मां की कोख से तूने जन्म लिया है, उसी मां की कोख से तेरी बहन ने जन्म लिया है। आज तू उसके साथ इम्तियाजी सलूक करता है, उसको अपने बाप के घर से आने से रोकता है, उसको अपने बाप की जायदाद में हिस्सा मांगने पर उससे कता तालिकी का ऐलान करता है कि तेरा जीना मरना आज खत्म हो गया, तू मेरे मरने पर ना आना, मैं तेरे मरने पर नहीं जाऊंगा। ये दुनिया का माल यहीं रह जाना है, इसको किसी ने साथ लेके नहीं जाना। अगर साथ लेके जाना है तो तेरे नेक का माल है। और याद रखिएगा, जो बीवियां अपनी बहनों को, अपने भाइयों को छोड़ने का तुझे दर्स देती हैं, उनको हजूर अलैहिस्सलाम के फरमुदात बतलाना कि हजूर ने फरमाया, अगर जिंदगी के अंदर बरकत चाहते हो, माल के अंदर इजाफा चाहते हो, रब का फजल और करम चाहते हो, अपनी बहनों के साथ हुस्ने सलूक करो। रब तुम्हारी जिंदगियों के अंदर बरकत डाल देगा और तुम्हारे माल के अंदर अपना फजल और करम शामिल कर देगा। तुझे कभी किसी शय की थोड़ नहीं होगी। आज हम इस रवैये से दूर हैं। आज हमने दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है कि दीन सिर्फ यही है। आज दीन मस्जिद में नजर आता है कि चंद लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आज दीन सिर्फ मदरसे के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, मसाजिद के अंदर नजर आता है, मगर माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, मुल्क के अंदर दीन नजर नहीं आता। मस्जिद से हम बाहर जाते हैं, हमारे रवैये वही हैं कि हम लोगों का माल नाहक खाते हैं। मस्जिद के अंदर हैं तो हम बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं। जब हम अपने कारोबार के अड्डे पर जाते हैं, अपने गल्ले पर बैठते हैं, कारोबार की मसनद पर बैठते हैं, तो फिर हम दीन को भूल जाते हैं कि हमने किसी को धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी, गलत बयानी से माल फरोख्त नहीं करना। हालांकि दीन ये नहीं है। दीन तो हमें अपनी माइशत को, अपनी माशरत को, माशरे के अंदर अपने रवैये को, अपने किरदार को, अपनी गुफ्तार को, अपने लेन देन को, अपने मामलात को बेहतर बनाने की और कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक बनाने का दर्स देता है। याद रखिए, अपने बहनों के साथ अगर किसी का ताल्लुक खराब है तो इससे पहले कि वक्त अजल आ जाए, मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे बैठे, उससे पहले अपनी बहनों को मनाओ। जो उनका हक बनता है, जो विरासत के अंदर हक है, वो भी दो, और अपने माल में से भी उन पर खर्च किया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनका एहतराम किया करो, उनको मकाम दिया करो। और जो बंदा अपनी बहनों के साथ हुस्ने सलूक करता है, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब उस पर इस कदर राजी होता है कि रब उस पर अपनी रहमत की छमा छम बारिशें नसीब फरमाता है। रब की रहमत, रब का फजल बहुत बड़ी चीज है। हजूर ने फरमाया, जो अपनी बहन के साथ हुस्ने सलूक करेगा, रब उसको अपनी रहमत की निगाह से देखेगा, और जिस शख्स को रब अपनी रहमत की निगाह से देखता है, फिर उस पर जहन्नम को हराम करार दे देता है और जन्नत को हलाल और वाजिब करार दे देता है। तो अपने रब को राजी करें, अपनी नाराज बहनों को और उनके साथ जितने भी आपके रिश्ते मुंसलिक हैं, बहन के जो ससुराल वाले होते हैं, उनकी भी इज्जत तकरीम करें, अपनी बहनोई की भी इज्जत करें, उसको भी मकाम दें और उनकी ताज़ीम करें, उनके घर आया जाया करें। याद रखिए, जब भाई बहनों के घर जाया करते हैं तो बहनों के सर जो है फख्र से बुलंद हो जाया करते हैं, उनके अंदर नाज आ जाता है। आज इधर माँ बाप फोत होते हैं, हम अपनी बहनों को, अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं। माँ बाप का पर्दा करने की देर होती है, हम भूल ही जाते हैं कि हमारी कोई बहन भी है, हम भूल भी जाते हैं कि हमारा कोई भाई भी है, हमारा कोई माँ जाया भी है। ना, ऐसा ना करें। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, हज़रत ने फरमाया, जो कता ताल्की करने वाला है वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। और जिन बहनों के भाई उनके घर नहीं आया करते, ससुराल वाले भी आज माशरे में उनकी इज्जत नहीं करते। वो भी समझते हैं कि इसके पीछे कोई नहीं है, इसका कौन सा को पता लिखने वाला है,
اس کی کون سی کوئی خبرگیری کرنے والا ہے؟ تو خدا بہنوں کا ناز بنے، بہنوں کا فخر بنے، اور شادی بیاہ ان کے بچوں کی شادی ہو، ان کی بیٹیوں کی شادی ہو، تو اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں، بچوں کی، ان کی بچیوں کی رخصتی کے اندر معاونت کریں۔ پرانے لوگ کیا کرتے تھے، جی نانکی چک دے رہے ہیں، جی ہم فلاں دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، اور ساری عمر جو ہے وہ لوگ بیٹیوں کو، بہنوں کو دیا کرتے تھے۔ لیکن آج مٹیریلسٹک دور ہوتا جا رہا ہے، مادہ پرستی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے، آج ہم رشتے بھول رہے ہیں، ساتھ ہی محلے کے اندر بہن موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ کس حال میں رہ رہی ہے۔ ہم اپنے نشوں کے اندر گم ہوتے ہیں اور اپنے نشوں کے اندر دھت ہوتے ہیں، ہمیں کسی اپنے غریب رشتے کی خبر گیری کا وقت نہیں ملتا۔ اپنے نئے رشتوں سے، اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے، ان کے رشتہ داروں سے ہمارے بڑے حسن سلوک ہوتے ہیں، ہم بڑے تحفے تحائف دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا یہ رشتہ ہے، ہماری بیٹی کا سسرال ہے۔ یاد رکھیے، جہاں بیٹی کا کوئی حق ہے وہاں بہن کا حق اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا ہے۔ اس لیے اپنے حقوق کی ادائیگی کے اندر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اپنی بہنوں سے پیار کیا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک